اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس طرح کے سب سے پہلی گفتگو میں آپ کو یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارا مقصد فقہی مسائل کے سلسلے کو بیان کرنا ہے، لیکن کچھ مقدماتی بحثیں کرنا ضروری تھیں۔ آج کی یہ جو ہماری بحث ہے اصول دین کے بارے میں، یہ آخری بحث ہے۔ انشاءاللہ اگلی جو بحث ہماری ہوگی وہ فروعات دین کے بارے میں ہوگی، کہ جن میں ہم فقہی مسائل کو باقاعدہ سلسلہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ ہم نے اپنی دوسری گفتگو میں اصول دین کو بیان کیا، ان کے معنی کو بیان کیا، اور اس میں یہ بیان کیا کہ اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسلام کے لیے ایک بنیادی حیثیت کی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اصول مذہب میں شمار ہوتی ہیں۔ جس طرح کا بیان کیا گیا تھا کہ عدل اور امامت کا عقیدہ شیعہ کے لیے اصول مذہب میں سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصول دین فقط یہ 5 ہیں، لیکن چونکہ یہ ایسے اصول تھے کہ جو دین کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، دین کی بنیاد ہیں، اس لیے اصول دین کو 5 شمار کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی فقہ جعفریہ کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر عقیدہ رکھنا ہر شیعہ کے لیے ضروری ہے۔ مثلا کچھ ایسے عقائد ہیں، عقائد برجستہ ہیں کہ جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، جن میں سے مہدویت کا عقیدہ، کہ امامت میں سے ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ابھی تک زندہ ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ انہیں اذن ظہور دے گا تو وہ اس دنیا میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پر کر دیں گے۔ شفاعت کا عقیدہ ہے جو ہر شیعہ کے لیے رکھنا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ ائمہ معصومین کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، شہداء کے ذریعے، یعنی جتنے بھی صدیقین، شہداء، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ توسل کا عقیدہ ہے، اسی طرح ائمہ معصومین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ائمہ معصومین ہمارے سب کے سب معصوم ہیں، اور ائمہ کے علاوہ ہمارے پاس 2 ہستیاں اور معصوم ہیں، ہمارے آخری نبی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یعنی 14 معصومین پر عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح رجعت کا عقیدہ ہے، اسی طرح تقیہ ہے، یعنی ایسے عقیدے کہ جن پر اہل شیعہ کے لیے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح شیعہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں، 14 معصومین کو مانتے ہیں، اسی طرح شیعہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ نبی پاک کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں ایسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے کہ جن کے شیعہ بہت احترام کرتے ہیں۔ مثلا جناب سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، حضرت مالک اشتر، نبی پاک کے صحابی جناب بلال حبشی، جناب اویس کرنی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب کمیل ابن زیاد۔ اسی طرح شیعہ معصومین کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی عظمت اور کرامت کے، اور ان کی عظمت اور اہمیت کے قائل ہیں۔ کچھ ایسے واقعات اسلام کی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں کہ شیعوں کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت کے دن شیعوں کے لیے بہت اہم ہے، اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہیں، کیونکہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہماری غمی میں غمگین ہوتا ہے۔ لہذا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ولادت کے ایام مبارکہ ہیں،
شیعوں کے لیے ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ شیعہ ان دنوں میں خوش ہوتے ہیں، اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو شہادت کے ایام ہے یہ شیعوں کے لیے غمی کا باعث بنتے ہیں۔ شیعہ ان دنوں میں غمگین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم دن، اہم واقعہ غدیر کا واقعہ ہے، جو کہ 18 ذی الحج کو ہوا۔ غدیر کے ساتھ ساتھ مباہلہ کا دن ہے کہ جو 24 ذی الحج کو ہوا۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسے ایام کہ جو اسلامی مناسبات کے لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں، اور شیعہ بھی ان مناسبتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا عید فطر کا دن ہے کہ جو ایک اسلامی عید شمار ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے کہ جو قربانی کا دن ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سب لوگ، سب مسلمان حضرات جو ہیں وہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، اور انہی ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے کہ جو شب قدر کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو شیعوں کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں، مثلا حدیث ثقلین ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث کسا ہے، حدیث مدینۃ العلم ہے۔ کچھ دعائیں کہ جو فقہ جعفریہ کے نزدیک، اہل شیعہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہیں، مثلا دعائے عرفہ ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ندبہ ہے، دعائے احد ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ فقہ جعفریہ میں کون کون سی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ فقہ جعفریہ میں کتابیں سب سے عظیم بلند کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب نہج البلاغہ، اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کتاب صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس کے علاوہ مصحف فاطمہ ہے، صحیفہ علویہ ہے، اور احادیث کی کتابوں کو لیا جائے تو ہماری 4 کتابیں کتب اربع کے نام سے جو مشہور ہیں اہمیت کی حامل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو عظمت قرآن مجید کو ہے وہ کسی کتاب کو نہیں، اور قرآن مجید کے بعد جو عظمت نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو ہے وہ کسی کتاب کو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کچھ تفاسیر جو ہمارے شیعہ علماء نے لکھی ہیں، سب سے مشہور جو تفاسیر ہیں، تفسیر میزان ہے، تفسیر مجمع البیان ہے، اور کچھ اردو تفاسیر کہ جن کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر انوار النجف ہے، اور الکوثر فی تفسیر القرآن۔ کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جو اہل شیعہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان میں سے ایسی جگہیں کہ جو جن جگہوں پر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ موجود ہیں، عراق کی زیارات کے مقامات، ایران کے زیارات کے مقامات، مکہ مدینہ کہ جہاں پر حج کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہمارا مذہب شیعہ اثنا عشری ہے کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ یہ تھی اصول دین کے ساتھ ساتھ کچھ عقائد کی وضاحت۔ انشاءاللہ ہم اپنی اصلی گفتگو کہ جو فروع دین کے بارے میں ہے، فقہی مسائل کے بارے میں ہے، آئندہ ہمارا جو موضوع ہوگا انشاءاللہ فروعات دین ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔